बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: किस जानदार का दिमाग सर के बजाय जिस्म में होता है? जवाब: कॉकरोच का। सवाल: वो क्या है जिसके बगैर किसी लड़के की शादी नहीं हो सकती? जवाब: लड़की। सवाल: सूरह ता को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह ता को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल: बहरे जुल्मात में किस सहाबी ने घोड़े दौड़ाए? जवाब: बहरे जुल्मात में सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हो ने घोड़े दौड़ाए। सवाल: नमाज पढ़ने से पहले वज़ू किस सूरत में लाजमी करार दिया गया है? जवाब: नमाज पढ़ने से पहले वज़ू सूरतुल माइदा में लाजमी करार दिया गया है। सवाल: किन बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था? जवाब: मिनात और अज़ा बुतों को खुदा की बेटियां समझा जाता था। सवाल: मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे? जवाब: मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो थे। सवाल: ज़मीन वालों की तरह आसमान वालों का भी किबला है या नहीं? जवाब: जिस तरह ज़मीन वालों का किबला काबा है, इसी तरह आसमान वालों का किबला अर्श है। सवाल: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद किस सूरत में दी गई है? जवाब: ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वईद सूरत तौबा में दी गई है। सवाल: किस पैगंबर का बेटा जहन्नम में जाएगा? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जाएगा। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का जिक्र कुरान पाक में आया है। सवाल: सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज़ को पैदा किया? जवाब: सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया। सवाल: अरब के कबाइल किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब: अरब के कबाइल सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल: कुरान करीम की 5 ऐसी सूरतें बयान कीजिए जिनका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होता है।
جواب: 1 سورہ فاتحہ، 2 سورہ انعام، 3 سورہ کہف، 4 سورہ سبا، 5 سورہ فاطر۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب: بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی اور بوقت وفات 30 برس تھی۔ سوال: اصلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب: اصلاح ام المومنین سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ سوال: کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 33 سال اس دنیا میں رہے۔ سوال: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح ہوا۔ سوال: جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب: جنگ صفین میں دونوں طرف سے 70,000 مسلمان مارے گئے۔ سوال: اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلے کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب: اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوال: ہندا کس کی زوجہ تھی؟ جواب: ہندا ابو سفیان کی زوجہ تھی۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ سوال: فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب: فرعون کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟
جواب: دور فاروقی میں جلا وطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال: اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال: مسلمانوں سے باہمی امداد کا معاہدہ سب سے پہلے کس یہودی قبیلے نے توڑا؟ اس معاہدے کو توڑنے کا سبب کیا ہوا؟ جواب: بنو کیکا سے ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی تو یہودیوں نے شرارت کی اور اس کا پردہ اتار دیا۔ اس پر ایک عرب نے اس حرکت کے ذمہ دار یہودی کو قتل کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس حرکت پر ملامت کی تو یہودیوں نے بیک زبان معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے پر حملہ کیا۔ سوال: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن زوجہ سے نکاح کے بعد ہوا؟ جواب: پردہ کرنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ہوا۔ سوال: صحابہ کرام میں سے کون سے صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: کوہ آدم کس ملک میں ہے؟ جواب: سری لنکا میں ہے۔ سوال: ہندو مت، جین مت، سکھ مت اور زرتشت مذاہب کے کون سے گروہ میں سے ہیں؟ جواب: آریائی میں سے ہیں۔ سوال: سورہ حشر کی آیات کس مضمون کو واضح کرتی ہے؟ جواب: توحید کو۔ سوال: حدیث کے مطابق کتنے سال انسان کو اگر ہدایت نہ ملے تو پھر کبھی نہیں ملتی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو 40 سال کی عمر تک ہدایت نہ آئے تو پھر ہدایت کبھی نہیں ملتی۔ سوال: نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: اس دنیا میں سب سے پہلی طلاق کس نبی نے دی تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلی طلاق دی تھی۔ سوال: بتائیں کہ کیسی عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال: کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟
جواب: پرندے۔ سوال: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن کریم کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورہ نساء میں۔ سوال: جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا، اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پر عصا مارا تھا اس پتھر کی لمبائی اور چوڑائی ایک ہاتھ تھی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے کس خاندان سے تھے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے بنو امیہ خاندان سے تھے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو انگلش میں ڈیوڈ کہتے ہیں۔ سوال: پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: پہلا آسمان ٹھہرے ہوئے پانی کا بنا ہوا ہے۔ سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب: انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال: مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب: مسلمان حبشہ میں 3 ماہ مقیم رہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ سوال: غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ جواب: غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی سے کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ سوال: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے پکڑا تھا۔
سوال: سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں موت روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو آئے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپ۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ سوال: جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ جواب: جیل خانہ جات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے۔ سوال: اس شخص کا نام بتائیے جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ جواب: دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب: 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سوال: جنت میں جنتیوں کے لیے کس دن بازار لگایا جائے گا؟ جواب: جنت میں جنتیوں کے لیے جمعے کے دن بازار لگایا جائے گا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام بن یامین تھا۔ سوال: سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جواب: تقوی اور حسن اخلاق سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب: شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال: حلال جانور کی اوجڑی کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟
جواب: ماہرین کے مطابق اوجڑی کھانے کے بہت سے فوائد ہیں، مگر خاص طور پر اس میں وٹامن B2، B6 اور B12 موجود ہوتے ہیں، جو کہ امراض قلب سے تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی مستحکم، ہائی کولیسٹرول میں کمی اور خون کے شریانوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے اوجڑی کے کھانے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ وضو میں دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں؟ جواب: تھوڑی دھونا عورتوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس کے وجہ سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدی، جس کی وجہ سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے۔ سوال: جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو جنت کی لاٹھی کہتے ہیں۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں نبی حضرت ہود علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: کیا ہجڑے کی بد دعا اور دعا لگتی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ خواجہ سرا یعنی کہ ہجڑے اگر بد دعا دیں تو ان کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ اب اس وجہ سے کہ وہ ہجڑا ہے تو اس کی بد دعا لگ جائے گی، تو حقیقت یہ ہے ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی خواجہ سرا کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہجڑے بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتے، فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کا خیال نہیں کرتے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ہجڑا ہے جس پر ظلم و زیادتی ہو، اسے حد سے زیادہ جان بوجھ کر مارا جائے، تو وہ اس لحاظ سے بد دعا دے تو اس کی بد دعا کا لگنے کا خطرہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ہجڑا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا۔ سوال: طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ کون سا تھا؟ جواب: طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا شہر جو آپ علیہ السلام نے آباد کیا وہ جدان تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ سوال: کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟
جواب جی نہیں، وہ جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر کون سے دو جانور تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو زمین پر دو جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال: سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب: سوموار کے دن ملی تھی۔ سوال: کس جگہ پر انسان رو نہیں سکتا؟ جواب: خلا میں خلا باز رو نہیں سکتا کیونکہ وہاں کشش نہیں ہوتی۔ سوال: کس نماز کے پڑھتے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا؟ جواب: ظہر کی نماز پڑھتے کے دوران ہی قبلے کا رخ تبدیل ہو گیا تھا۔ سوال: خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خاتم الانبیاء اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے کہ شیطان اپنے متبین سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ سوال: قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں 37 صورتیں ہیں۔ سوال: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے کس صورت میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک کا لفظ سب سے پہلے سورۃ مزمل میں نازل ہوا۔ سوال: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب: پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سوال: نہانے سے پہلے پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: وسوسے کی بیماری۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تھے جو جنات کے کہنے پر مسلمان ہوئے۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبرانی نام فارکلیت درج ہے، فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ جواب: فارکلیت کا مطلب آرام سکون دینے والا۔
سوال، کون سے نبی کے بال فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے بال فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت بنو سالم میں کی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال، اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب، اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں بنوایا۔ سوال، کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب، خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا۔ سوال، آج ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب، آج ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ سوال، قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ جواب، تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے گندم اور جو بویا تھا۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا۔ سوال، جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ جواب، دور فاروقی میں جلا وطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال، صبح کے وقت کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب، سورہ یاسین۔ سوال، اہل عرب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب، اہل عرب سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سوال، مسلمانوں سے باہمی امداد کا معاہدہ سب سے پہلے کس یہودی قبیلے نے توڑا؟ اس معاہدے کو توڑنے کا سبب کیا ہوا؟
جواب: بنو کیکا سے ایک برقع پوش عورت یہودیوں کے بازار میں آئی تو یہودیوں نے شرارت کی اور اس کا پردہ اتار دیا۔ اس پر ایک عرب نے اس حرکت کے ذمہ دار یہودی کو قتل کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس حرکت پر ملامت کی تو یہودیوں نے بیک زبان معاہدہ توڑ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعے پر حملہ کیا۔ سوال: اسلام میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو کہ غیر مسلموں کی مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو۔ اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔